السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے بڑی اور اہم چیز کیا ہے؟ جی ہاں، عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دراصل توحید اور شرک دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں۔ توحید کا مطلب ہے ایک ماننا اور شرک کے معنی ہے اس ایک خدا کی صفات میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ایسی کون سی ایسی صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ میں ہوتی ہیں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں اور ان کو گنتے گنتے ہم تھک جائیں، لیکن 3 بڑی صفات یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا، اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، یعنی قادر الملک، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ جب دنیا نہیں بنی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ موجود تھے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ 3 صفات صرف اور صرف اللہ میں ہیں، اور اگر ہم ان کو کسی اور میں ڈھونڈیں تو یہ شرک ہوگا۔ توحید اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنی وحدانیت کا بتایا۔ اسلام کی بنیادی تعلیم بھی توحید ہی ہے۔ علامہ اقبال نے شعر کہا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور اس کے برعکس شرک ایک کبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے موٹے گناہ، اور کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ۔ کبیرہ گناہ میں شرک اور والدین کی نافرمانی بھی آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سے طریقے ہیں جن سے ہم سے شرک ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلاً اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے اور ہم اللہ کے بجائے کسی اور سے مدد مانگیں تو یہ شرک ہوگا۔ مثلاً مزاروں اور درباروں میں جا کر مانگنا یا منت مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن کچھ لوگ سامنے لائے جائیں گے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو مارا جا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو ان کو جواب ملے گا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ اسٹوڈنٹس، صرف اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید پر ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک عمل کو خوب سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کیونکہ ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ وہی ذات ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نجات دے سکتی ہے۔ چلیں اب ہم اس ایپیسوڈ کے کچھ اہم نکات پر غور کریں گے۔ نمبر 1، توحید کے معنی ہے ایک ماننا۔ نمبر 2، شرک کے معنی ہے اللہ کی صفات میں کسی اور کو ساتھ شریک کرنا۔ نمبر 3، گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، اور شرک ایک گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 4، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کے ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ نمبر 1، شرک کے معنی ہے ڈیش، اللہ کی صفات میں کسی اور کو ساتھ شریک کرنا۔ نمبر 2، شرک ایک ڈیش گناہ ہے، کبیرہ۔ نمبر 3، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے اہم عقیدہ ڈیش ہے، عقیدہ توحید۔ نمبر 4، اللہ اس کو ہرگز نہیں ڈیش کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، بخشے گا۔
اسٹوڈنٹس اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.